اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں۔ آج اردو گرامر میں ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے حروف عطف۔ حروف کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے بھی ویڈیوز میں ہم نے حروف کی بات کی تھی، تو آج ہم حروف عطف کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ حروف عطف سے مراد کیا ہے؟ پہلے آئیے حروف عطف کی تعریف جانتے ہیں۔ وہ حروف جو دو اسموں یعنی دو لفظوں اور جملوں کو ملاتے ہیں، یعنی ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ دو لفظوں کو ملاتے ہیں یا دو جملوں کو ملاتے ہیں، ان کو حروف عطف کہتے ہیں۔ اردو کی معروف حروف عطف یہ ہے، یعنی جو زیادہ تر مشہور ہے یا زیادہ تر جو استعمال ہوتی ہے وہ یہ ہے، وہ اور پھر نیز کر وغیرہ۔ کون کون سے ہے؟ وہ اور پھر نیز کر وغیرہ۔ یہ یاد رکھیے، وہ جو حرف عطف ہے یہ زیادہ تر فارسی اور عربی الفاظ کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ فارسی اور عربی الفاظ آپس میں ملاتا ہے۔ مثلا یہاں آپ مثالیں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ شب و روز، آپ دیکھیے وہ اس میں حرف عطف ہے جس نے شب اور روز کو آپس میں ملا دیا ہے۔ اسی طرح چشم و چراغ، چشم و چراغ میں آپ دیکھیے اس کی جو ان دونوں کے درمیان جو حرف آیا ہے وہ واو ہے، اور یہ حرف عطف ہے جس نے چشم اور چراغ کو ملا کر ایک مرکب بنایا ہے۔ اردو کے الفاظ میں جو وہ استعمال ہوتا ہے تو وہ ملانا یہ درست نہیں ہے کہ اس کے ذریعے ہم الفاظ کو ملا، یعنی اردو کے الفاظ کو وہ کے ذریعے ملانا درست نہیں ہے۔ مثلا اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ اس طرح مرکب بناتے ہیں چیخ و پکار، یہ غلط ہے، یہ چیخ پکار ہے۔ ان دونوں کے درمیان بطور عطف وہ نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہ اردو کے الفاظ۔ اسی طرح دن و رات، دن و رات نہیں دن رات۔ اسی طرح سورج اونچا، سورج اونچا نہیں سورج چاند۔ تو یہ جملے اسی طرح یہ جملے یا مرکبات یہ غلط ہوں گے اگر ہم اردو کے الفاظ کو آپس میں ملانے کے لیے واو استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر، یہ بھی ایک حرف عطف ہے۔ یہ جو مختلف الفاظ کو آپس میں ملاتے ہیں تو یہ الفاظ کو ملانے کے علاوہ ترتیب بھی یہ ظاہر کرتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کس طرح ترتیب، بڑوں نے روٹی کھائی پھر بچوں نے کھائی۔ اب دیکھیے پہلے کیا کر دیا، ایک ترتیب آئی، پہلا کیا کام ہوا، پھر بڑوں نے روٹی کھائی، پہلا کام یہ ہوا، پھر بچوں نے کھائی۔ اسی طرح مثالیں ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں مزید حروف عطف کی، مثلا اور ہے تو اور اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم اور تم۔ اب دیکھیے اس میں یہ اور کیا ہے، یہ حرف عطف ہے۔ وہ گیا اور وہاں پڑا رہا، یہ ایک مرکب ہے، اور یہ اب دیکھیں یہ ایک پورا جملہ ہے۔ تو یہ جملوں کو بھی آپس میں ملاتا ہے اور کیا کرتا ہے، دو الفاظ کو دو اسموں کو بھی ملاتا ہے۔ جس طرح دو اسموں کو یہاں ہم تم کو اس نے ملا دیا ہے، اسی طرح دو جملوں کو وہ گیا ایک جملہ ہو گیا، وہاں پڑا رہا، یعنی وہ جب گیا تو کیا ہوا، تو وہاں پر اسی طرح پڑا رہا، سویا رہا وغیرہ وغیرہ۔ وہ گیا اور اسی اور نے یہ کام کر دیا کہ ان دو جملوں کو آپس میں ملا دیا۔ اسی طرح موسم سرما کی خصوصیات بیان کرے، نیز ہر ایک کی وضاحت کرے۔ اب دیکھیں یہاں پر نیز کا استعمال آیا ہے۔ یہ نیز اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جملے میں نیز استعمال کرتے ہیں، جیسے مثلا یہاں ہم دیکھتے ہیں موسم سرما کی خصوصیات بیان کرے، نیز ہر ایک کی وضاحت بھی کرے، اکثر اس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے یہ نیز لفظ جو ہے یا حرف جو ہے یہ بھی کے لیے آتا ہے، لہٰذا دونوں کو ایک جملے میں لکھنا درست نہیں ہے، یا ہم بھی لکھیں گے یا نیز لکھیں گے۔ آپ یہاں پر دیکھیں وہ جلدی جلدی ناشتہ کر کے چلا گیا، کر ہم نے کہا تھا کہ کر بھی کیا ہے، یہ بھی ایک حرف عطف ہے، تو یہ بھی آپ جملے میں استعمال ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو حروف ہے وہ اور پھر نیز کر وغیرہ یہ ہم نے جملوں میں اور مرکبات میں استعمال کر دیے تاکہ آپ کو اچھی طرح اس کی وضاحت ہو جائے۔ تو امید ہے کہ آپ نے اس حوالے سے اچھی طرح سیکھا ہوگا۔ آئندہ کسی نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔